بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جنات نے کسی عورت سے صحبت کی تو غسل کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر غسل واجب ہوگا؟ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جنات خواب میں صحبت کرتا ہے اور اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح شوہر کے جماع سے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اگر عورت کو اس صورت میں انزال ہو، منی نکلی، تو غسل واجب ہے، ورنہ نہیں۔ گویا یہ احتلام قرار پائے گا اور احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ صورت ہوئی کہ وہ جن آدمی کی شکل میں ظاہر ہو اور ظاہر ہو کر اس مرد کی طرح عورت سے جماع کیا، تو فقط اس جن کے حشفہ داخل کر دینے سے اس عورت پر غسل واجب ہوگا، اس عورت کو انزال ہو یا نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں حشفہ کہتے ہیں آلہ تناسل کا وہ حصہ جو ختنہ کی جگہ سے اوپر ہے اور جسے سپاری بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی جنیہ یعنی جن عورت ظاہر ہو اور کوئی مرد انسان اس سے جماع کرے تو اس پر بھی غسل واجب ہوگا۔ انجیکشن کے ذریعے عورت کے رحم میں منی پہنچانے پر غسل کا حکم۔ سوال: انجیکشن کے ذریعے عورت کے رحم میں مادہ منی پہنچایا جاتا ہے فرج کی راہ سے، تو کیا عورت پر غسل واجب ہوگا؟ جواب: اگر اس عمل سے عورت میں شہوت پیدا ہوئی تو غسل کا واجب ہونا راجح ہے، اور اگر مطلقاً شہوت پیدا نہ ہوئی تو غسل واجب نہیں ہے، لیکن غسل کر لینے میں احتیاط ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرنے سے غسل کا حکم۔ سوال: عورت کی شرمگاہ میں فرج داخل میں اندر عورت یا دایا بغرض علاج یا تحقیق حمل کے واسطے ہاتھ یا انگلی داخل کرے، یا عورت دوا لگانے کے لیے خود اپنی انگلی داخل کرے، تو عورت پر غسل لازم ہوگا یا نہیں؟ اور اگر یہ عمل شوہر کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر یہ عمل علاجاً ہو، چاہے ڈاکٹرنی کرے یا عورت خود کرے، اور عورت کے اندر شہوت پیدا نہیں ہوئی، تو محض ہاتھ یا انگلی داخل کر لینے سے غسل واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر عورت شہوت کے غلبہ سے لذت اندوز ہونے کے ارادے سے کرے، اپنی انگلی داخل کرے، یا میاں بیوی بقصد استمتاع مزہ لینے کے ارادے سے یہ عمل کرے، شوہر اپنی انگلی داخل کرے، تو بعض فقہائے کرام کے نزدیک غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کو مختار بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ عورت غسل کر لے، اسی میں احتیاط ہے۔ اور اگر عورت کو منی نکل آئی تو پھر تو یقیناً غسل واجب ہوگا۔ مسئلہ: بغیر شہوت کے عورت خود ہی اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈالے تو اس پر غسل واجب نہ ہوگا۔ اگر کوئی عورت شہوت کے غلبہ میں اپنے خاص حصے میں کسی بے شہوت مرد یا جانور کے خاص حصے کو، یا کسی لکڑی وغیرہ کو، یا خنثی ہجڑا یا میت کے ذکر کو، یا اپنی انگلی کو داخل کرے، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا جبکہ عورت کو انزال ہو، منی نکل جائے۔ جن چیزوں سے لذت جماع نہیں حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے انزال پایا جائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ مثلاً پچھلے حصے میں انگلی کرنے، یا جانوروں یا بچوں کا آلہ تناسل یا تناسل جیسی لکڑی یا کوئی اور چیز داخل کرنے سے ان میں غسل کا فرض نہ ہونا ظاہر ہے اور متفق علیہ بھی ہے۔ لیکن اگر عورت یہ چیزیں اپنے اگلے حصے میں داخل کرے اور ان سے شہوت رانی کا ارادہ کرے تو عورت انزال کو نہ بھی ہو تو بھی اس پر غسل واجب ہے، اس لیے کہ عورت میں شہوت غالب ہوتی ہے تو سبب قائم مقام مسبب کا ہو سکے گا، بلکہ بعض نے غسل کے واجب ہی کو اولیٰ کہا ہے۔ غسل میں عورت کے بالوں کا حکم: اگر عورت کے سر کے بال کھلے ہوں تو بالوں کا تر کرنا فرض ہے، جڑوں تک بھی پانی پہنچائے، اور اگر عورت کے بال گندھے ہوئے ہوں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں، صرف جڑوں کا تر کرنا فرض ہے۔ البتہ بغیر کھولے جڑوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو کھول کر سب بالوں کو دھونا فرض ہے۔